طلباء کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور ہندوستان کے وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر تعلیم نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں طلباء کی اس خواہش کا احترام کرتے ہیں اور اس پر استعفیٰ اپنے وزیر اعظم کو بھیج رہے ہیں۔ اس طرح دھرمیندرا پردھان ہندوستان کے وزیر تعلیم نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ استعفیٰ ایسے نہیں آ گیا کہ بس انہوں نے مانگا اور وہ دے دیا۔ اس کے درمیان میں کئی ہفتوں کی وہ لڑائی اور احتجاجی مظاہرے بھی شامل ہیں جن میں طلباء نے بار بار ڈیمانڈ یہ کی کہ وزیر تعلیم کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ اب استعفیٰ کس لیے دینا ہے یا کس لیے اس نے دیا ہے، اس کی بات ہم آگے کریں گے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں روئی نیوز اور میں ہوں رضا کھرل۔ تو جناب آپ کو بتاتے ہیں، اس کی گتھی سلجھاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ یہ کاکروچ جنتا پارٹی نے ایک احتجاجی کال کی تھی دلی میں، جس میں 400-500 طلباء شریک ہوئے، اور یہ بھی 1-1.5 مہینے کی بات ہے، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں امتحانی نظام کے اندر، خاص طور پر ڈاکٹری کے یعنی میڈیکل کے شعبے میں داخل ہونے کے لیے جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں، ان بدعنوانیاں کا ایک ہی حل ہے کہ ہندوستان کے وزیر تعلیم دھرمیندرا استعفیٰ دیں، دھرمیندرا پردھان استعفیٰ دیں۔ یہ اڑیسہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں سے یہ ممبر منتخب ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن ہیں، اور اس سے پہلے RSS وغیرہ میں بھی یہ استعفیٰ بڑی محنت کے بعد طلباء نے حاصل کیا، اور بڑی لاٹھیاں کھائی ہیں اس کے لیے۔ آنسو گیس جیلیں ہیں اور مقدمات سامنا کر رہے ہیں اس وقت طلباء، اور طلباء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں طلباء ہندوستان کے آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آبادی، اور وہاں کے طلباء یہ کہہ رہے تھے، یہ شکایت کر رہے تھے کہ انتظامی نظام میں بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، اور اس میں اقربا پروری ہے، اور اس کے تحت پیپر پہلے ہی لیک کر دیے جاتے ہیں، اور اپنے منتخب اور اپنی مرضی کے لوگوں کو کامیاب کرانے کے لیے پیپر لیک کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ پیپر لیک ہوتے ہیں تو یقیناً حقدار طلباء جو صرف محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف میڈیکل کی تعلیم کے پیپروں کی بات ہو رہی، بلکہ دیگر پیپرز کی بھی، خاص طور پر UPSC کا جو وہاں کا مقابلے کا امتحان ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے۔ تو اس پر کافی بحث ہوئی، کافی مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں میں طلباء کے ساتھ ساتھ والدین نے بھی شرکت کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کئی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی، جن میں راہل گاندھی انڈین کانگریس کے سربراہ وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ پریانکا گاندھی بھی وہاں پہ شامل رہیں، اور راہل گاندھی کو تو حتیٰ کہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور انہیں حراست میں بھی لیا پولیس نے، دہلی کی پولیس نے۔ اسی طرح دلی کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی یہ مظاہرے ہوئے، خاص طور پر ممبئی میں مظاہرے ہوئے، چندی گڑھ میں مظاہرے ہوئے، ہریانہ وغیرہ میں، دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے، پنجاب میں مظاہرے ہوئے، اتر پردیش میں مظاہرے ہوئے، اور کولکتہ میں بھی مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کے پیش نظر حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے مظاہرین کے ساتھ، اور 2-3 راؤنڈز مذاکرات کے ہوئے، اور اس کے بعد فائنلی ہندوستان کے وزیر تعلیم نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سونم وانگچک، اس نے بھی ایک سماجی کارکن بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی عامر خان کی 3 ایڈیٹس فلم کا جو مرکزی کردار ہے فنسم وانگڈو، اصل میں وہ انہی سے انسپائر ہو کے بنایا گیا۔ وہ کہ عامر خان اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کریکٹر ملتا جلتا ہے، لداخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کی، اور 28 دن کی اس بھوک ہڑتال میں وہ کافی زیادہ نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن انہوں نے بھوک ہڑتال اس وقت چھوڑی جب انہیں یہ لگا کہ اب مطالبات پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں وہاں کے مختلف وزراء نے، ہندوستان کے وزراء نے اس میں شرکت کی، اس کو قائل کیا، اور ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اب طلباء کا مطالبہ یہ ہے کہ مقدمہ جو کرمنل، جو فوجداری مقدمات طلباء کے خلاف بنائے گئے ہیں، ان مقدمات کو بھی واپس لیا جائے، کیونکہ وہ ایک جائز اور انصاف کے لیے کھڑے تھے، اور اس کے لیے وہ مظاہرے کر رہے تھے، پرامن مظاہرے کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی قسم کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تو جناب یہ وہ صورتحال ہے ہندوستان میں جہاں پہ طلباء نے فتح حاصل کیا ہے۔ اس مظاہرے کی یا ان مظاہروں کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں سکھ بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، اور بہت سارے دیگر مکاتب فکر اور مسالک کے لوگ بھی شامل تھے، مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے، اور اسی طرح یہ ہندوستان کی
کوشش کی ان مظاہرین نے یا مظاہرہ کرنے والوں نے کہ وہ ہندوستان کی ایک متحدہ تصویر پیش کریں، جبکہ دوسرے طرف مقابلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جو مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور ہندو ہی یہاں رہ سکتے ہیں، ہندوتوا بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ امید ہے کہ یہ پہلا ڈنٹ پڑا ہے ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنے پچھلے 12 سالہ اقتدار میں۔ یہ ڈنٹ جو ہے ان کو یا تو سبق ان کو سکھائے گا یا پھر وہ مزید ضدی ہو جائیں گے اور کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر کوئی دن دور نہیں جب ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نیپال کی طرح کے کامیاب مظاہرے ہوں گے کہ جس میں وہ وہاں کی حکومت کو بھی چلتا کریں گے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش والی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، سری لنکا والی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کافی دلچسپ ہے، خاص طور پر طلباء کی یہ تحریک کامیاب ہوئی، جین زی کامیاب ہوئے یہاں پہ، اور امید ہے اس کے ذریعے سے ہندوستان کا وہ جو سخت چہرہ ہے وہ کسی حد تک نرم پڑے گا، اور ہندوستان کی حکومت مجبور ہوگی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کریں، ترقی کی طرف جائیں، سماجی انصاف کی طرف جائیں، اور وہاں جو ایک ڈسکرمنیشن اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا جو عمل ہے وہ کسی حد تک رک جائے۔ خاص طور ان مظاہرین میں جس طریقے سے آپس میں یگانگت اور برابری اور برادری کا اظہار کیا ہے مظاہرین نے، وہ قابل قدر ہے اور اس کی ہائی لائٹ ہے۔ وسلام، آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کی فیڈ بیک کے ذریعے سے ہی بہتر سے بہتر چیزیں کر سکتے ہیں۔